آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈان آف پنجاب میں پنجاب کے ایک مشہور ڈان جگن بٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جو 90 کی دہائی کا ایک مشہور ڈان تھا۔ اس نے 40 سے زائد لوگوں کو پار لگایا۔ جگن بٹ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے لیے پوری سینٹرل جیل کو خالی کر کے صرف اسے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ اس کا اثر و رسوخ تھا۔ اس نے 2 بار جیل کے اندر بیٹھ کر اپنی سزائے موت کی سزا کو رکوایا۔ ایک بار تو اس کے گروپ کے لوگوں نے مخالفین کو ڈرا دھمکا کر ان سے راضی نامہ کر لیا تھا، جبکہ دوسری بار اس نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنی سزا رکوائی تھی۔ جگن بٹ پر 270 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جبکہ اس دور میں اس کے سر پر 12 لاکھ روپے انعامی رقم مقرر کی گئی تھی، جو اس دور کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جگن بٹ کی دشمنی ایک ہی وقت میں کئی گروپوں کے ساتھ تھی، جن میں شیخ گروپ، بھٹی گروپ، چودھری گروپ، جٹ گروپ وغیرہ شامل تھے۔ جگن بٹ کا تعلق تحصیل موجاں سے تھا۔ پوری تحصیل پر اس کا مکمل ہولڈ تھا۔ اسے کمزور کرنے کے لیے تمام گروپ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے یہ تمام گروپ الگ الگ تھے۔ ان گروپوں اور جگن بٹ گروپ کے درمیان یہاں سے دشمنی کا آغاز ہوا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات ایک وکیل سے لی گئی ہے، جس کی عمر اس وقت 82 سال ہے۔ اس نے جگن بٹ کا مقدمہ لڑا تھا۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ 1992 میں پوری موجاں والی تحصیل سے جگن بٹ گروپ جگہ ٹیکس لیا کرتا تھا۔ دوسری طرف چاروں گروپ جگن بٹ کو کمزور کر کے خود بھتہ وصولی کرنا چاہتے تھے۔ ان گروپوں نے جگن بٹ پر پہلا حملہ کچہری کے باہر کیا، جس میں جگن بٹ کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، جبکہ اس کے 7 لوگوں کو ان تمام گروپوں نے مل کر پار لگایا۔ اس وقوع کے بعد پوری تحصیل میں کئی روز تک خوف و ہراس رہا، بازار اور مارکیٹیں بند رہی۔ جگن بٹ نے ان گروپوں میں شامل کچھ لوگوں کو رشوت دے کر ان کی مخبری لینا شروع کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف جگن بٹ کے کئی لوگ اسے چھوڑ کر مخالفین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس کے گروپ کے کچھ لوگ اس لیے چھوڑ گئے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جگن بٹ گروپ اب کمزور ہو چکا ہے۔ جگن بٹ نے بسنت کے دن چوبر بازار میں ایک ہوٹل پر ان گروپوں کے 14 لوگوں کو پار لگایا۔ پولیس نے جگن بٹ کو موقع سے گرفتار کر لیا تھا۔ جیل کے اندر اس کی ملاقات اس وقت کے 2 انتہائی خطرناک اشتہاریوں سے ہوئی تھی، جن میں شہباز لاہوریہ ارائیں اور اکا آغا شامل تھے۔ یہ لوگ اپنی سزا پوری کر کے باہر آنے والے تھے۔ جگن بٹ نے اپنے 8 کلے زمین ان دونوں کے نام لگوائی اور ان دونوں نے اس کے عوض اس کے مخالفین کو پار لگانے کے لیے جگن بٹ کا ساتھ دیا۔ جگن بٹ جیل میں تھا۔ جب یہ دونوں اشتہاری باہر نکلے تو انہوں نے جگن بٹ کے ساتھیوں اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر 28 کے قریب لوگوں کو دوبارہ پار لگایا۔ اس وقوع کے بعد اس تحصیل سے بہت بڑے بڑے اشتہاری اور جرائم پیشہ لوگ فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے ان لوگوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیے تھے۔ کئی لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا، جبکہ کئی لوگوں کو پولیس نے مقابلوں میں پار لگا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے گرفتار کیے گئے 19 لوگوں میں سے 12 کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جگن بٹ کو بھی تیسری بار عدالت نے سزائے موت کی سزا سنا دی تھی، لیکن تیسری بار جگن بٹ اپنی سزا کو نہ رکوا سکا تھا۔ جگن بٹ کے جانے کے بعد اس کے بھائی مراجو بٹ وغیرہ کی دشمنی ان گروپوں کے ساتھ جاری رہی، جبکہ مراجو بٹ حادثاتی موت سے بعد میں مارا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آج بھی جگن بٹ گروپ کے خاندان کے لوگوں اور ان گروپوں کے درمیان جھگڑے جاری ہیں۔
میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اس لیے اچھے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست احباب، رشتہ دار زندہ جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں، یہودیوں، میکرون کو، فرانس والوں کو، بت پرستوں کو نصف نبود فرما، جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آمین۔